لڑکا اور لومڑی۔ عبداللہ ایک مالدار تاجر تھا۔ عبداللہ کے بیٹے نجیب کو بچپن سے ہی تجارت میں مہارت حاصل کرنے کا شوق تھا۔ جب نجیب نے تجارت میں مہارت حاصل کر لی تو تجارت کے لیے سفر کرنے کا ارادہ کیا اور تاجروں کے ایک قافلے کے ساتھ نجیب بھی تجارت کے لیے روانہ ہو گیا۔ سفر کے دوران نجیب مختلف مقامات سے گزرا۔ ایک رات چاند خوب روشن تھا اور دور دور تک کے مناظر دکھائی دے رہے تھے۔ ایسے میں نجیب کی نظر ایک لومڑی پر پڑی جو کمزوری اور تھکن کے باعث مرنے کے قریب تھی۔ نجیب نے سوچا یہاں تک خوراک مشکل سے ہی ملتی ہوگی، یہ لومڑی تو یہاں مر جائے گی، میں اس جانور کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ نجیب ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ اسے دور سے ایک شیر دکھائی دیا جو منہ میں کسی جانور کو دبائے ہوئے چلا آ رہا تھا۔ شیر لومڑی سے کچھ ہی فاصلے پر بیٹھ گیا اور اپنا شکار کیا ہوا جانور کھانے لگا۔ جب شیر کا پیٹ بھر گیا تو شیر باقی بچا ہوا شکار وہیں چھوڑ کر خود روانہ ہو گیا۔ لومڑی نے جب دیکھا کہ شیر چلا گیا تو لومڑی آہستہ آہستہ گھسٹتی ہوئی شکار تک جا پہنچی اور مزے سے گوشت کھانے لگی۔ نجیب یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے محبوب کو روزی کا انتظام فرماتے ہیں۔ نجیب سوچنے لگا، جب اللہ تعالیٰ ہمارے لیے روزی مقرر کرتی ہے تو ہم کیوں اس کے تلاش میں مشقت برداشت کرتے ہیں؟ ہم اپنے گھروں میں کیوں نہ بیٹھ جائیں؟ ہماری مقررہ روزی گھر سے ہی ملی جایا کرے گی۔ چنانچہ نجیب راستے سے ہی پلٹ گیا۔ نجیب واپس اپنے گھر پہنچا اور والد کو سفر کا پورا قصہ سنایا۔ ابا جان، اب میں گھر میں ہی بیٹھوں گا، میری مقررہ روزی مجھے گھر سے ہی ملتی رہے گی۔ والد نے کہا، بیٹے تمہاری سوچ بہت غلط ہے، تم لومڑی کی طرح کیوں سوچتے ہو؟ تم اس شیر کی طرح کیوں نہیں سوچتے؟ لومڑی کی طرح پڑے دوسروں کا بچا ہوا کھانا اچھا ہے یا شیر کی طرح محنت کر کے خود بھی کھانا اور دوسروں کو بھی کھلانا اچھا ہے؟ تم شیر بنو، لومڑی مت بنو۔ جزاک اللہ خیر۔